آج میں پارٹ 2 میں بات کرنے والی ہوں کہ اس ویڈیو کی جس کا نام تھا لو سٹوری بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ۔ تو میں بتاتی ہوں کہ میرا نام شبانہ ہے۔ میں لندن میں ایک بڑے ہسپتال میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے طور پر کام کرتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میری عمر 16 سال کی تھی اور میں ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی اور اپنے سر کے گھر جا کر پڑھا کرتی تھی۔ سر بہت زیادہ امیر آدمی تھے جبکہ میں ایک غریب خاندان کی لڑکی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے میرے۔ تو پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا۔ میں آپ کو یہ ریمائنڈ بتا دوں کہ سر مجھ سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ وہ ساری لڑکیوں کو ان کے نام لے کر پکارتے تھے، لیکن وہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتے تھے۔ اور میں ان کے گھر جا کے ہر رات 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک ان کی لیسن پڑھنے جاتی تھی۔ تو شروع میں لوگوں نے بڑی باتیں کرنے شروع کر دی کہ شاید سر مجھ سے پیار کرتے ہیں یا میرے اور سر کے درمیان میں کچھ عجیب قسم کے تعلقات ہیں۔ لیکن سب کے منہ بند ہو گئے جب سر نے بیٹا کہہ کے پکارنا شروع کر دیا سب کے سامنے۔ اور میں نے بھی، اگر میری سہیلیوں نے بھی اگر پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ میرے باپ کی جگہ پہ ہیں۔ میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پڑھائی کا سلسلہ جاری تھا کہ سر نے مجھے کہا کہ وہ میرے گھر آ کے میرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں حیران ہو گئی کہ سر نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا گھر، ہم بہت غریب ہیں، وہ آپ کے قابل نہیں ہیں۔ لوگ کہنے لگے کوئی ایسی بات نہیں، آپ ضرور مجھے اپنے گھر میں لے کر جاؤ۔ تو میں نے اپنی گھر آ کے اپنی ماما سے بات کی، اپنے پاپا سے بات کی۔ تو پاپا تو مان گئے، کہنے لگے کوئی ایسی بات نہیں، وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن ماما نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ بہت بڑے امیر آدمی ہے، ہمارا گھر تو ٹوٹا پھوٹا ہے، کرسیاں بھی صحیح نہیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، چارپائی بھی صحیح نہیں ہے، تو باتھ روم بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، تو یہ گھر ان کے قابل نہیں ہے۔ اگرچہ کہ صاف ستھرا ہے لیکن بہت ہی پرانا ہے اور اس میں بہت سارا کام ہونے والا ہے۔ لیکن یہی بات میں نے جا کر اپنے سر کو بتائی، لیکن وہ اصرار کرنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ سر ایسے نہیں ہو سکتا، کہ آپ پھر کبھی صحیح جب ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے گا پھر میں آپ کو بلا لوں گی۔ تو وہ بڑے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ بہانے ڈھونڈ رہی ہو، تو آپ اپنا گھر نہیں دکھانا چاہتی تو آپ کل سے ٹیوشن پڑھنے نہیں آنا۔ تو میں نے پھر سوچ لیا کہ شاید سر سیریس ہیں، تو ان کو اب لانا ہی پڑے گا گھر۔ تو پھر میں نے گھر میں بات کی، تو میری ماما نے کہا کہ ٹھیک ہے، عید کا دن آنے والا ہے، ایک دن چھوڑ کے عید تھی، تو ماما نے کہا کہ چلو عید کے دن اسی بہانے ان کو بلا لیں۔ تو میں نے عید کے دن، جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ میرا بھائی گیا موٹر سائیکل پہ اور وہ سارا اپنی کار پہ بیٹھ کے ہمارے گھر میں آئے۔ جب انہوں نے میرا گھر دیکھا تو بہت ہی اتنا زیادہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ بلکہ انہوں نے اپنائیت کا ہی اظہار کیا، اور انہوں نے بعد میں کہا کہ انہیں باتھ روم جانے کی ضرورت ہے۔ وہ باتھ روم میں گئے تو ظاہر باتھ روم چھوٹا سا تھا اور بڑا پرانا سا تھا اور اس میں دروازہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال ہم نے پردہ کر دیا آگے، اور انہوں نے باتھ روم یوز کر کے باہر آئے۔ بیٹھ کے انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، چائے بھی کی اور سویٹ ڈش بھی کھائی، اور انہوں نے اس سارے کھانے کی تعریف کی۔ انہوں نے بعد میں ایک گیم کھیلی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک آج لوگوں سے گیم کھیلنے لگا ہوں اور آپ لوگوں نے کوئی انکار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ 1 سے لے کے 9 تک کوئی عدد دل میں سوچے اور مجھے بتا دیں۔ سب نے اپنے اپنے نمبر بتا دیے، تو جس نے نمبر 1 بولا تھا ان کو 5000 کا ایک نوٹ ملا، جنہوں نے 9 بولا تھا ان کو
9 5,000 کے 9 نوٹ ملے. تو اس طرح یہ گیم ختم ہوئی ہنستے کھیلتے. اس گیم میں میرے ماما اور پاپا بھی شامل تھے. تو سر گھر آ گئے. جب میں دوسرے دن گئی تو سر نے مجھے گھر آتے وقت 50,000 روپے دیے. کہا کہ یہ لو اور اپنا باتھ روم صحیح کروا دینا. تو میں نے کہا نہیں سر میں نہیں لے سکتی. کہ نہیں میں کس طرح لوں, میں تو کوئی واپس نہیں کر سکتی. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں, جب تم لیڈی ڈاکٹر بن جاؤ گی, اس کنڈیشن اس حالت میں آ جاؤ گی کہ تم کسی کی کو پیسے واپس کر سکو تو واپس کر دینا. اگر میں زندہ نہ رہا تو کسی اور جس مستحق آدمی کو پیسے واپس کر دینا. یہ کہتے ہوئے میں نے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو میں نے تو آپ کے گھر آنا جانا تو واش روم آپ کا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوگا, تو میں کیسے محسوس کروں, کیسے اس کو یوز کر سکتا ہوں. میں نے ان کا پوائنٹ سمجھ لیا اور ان کا واش روم کو 5 اسٹار ہوٹل کی طرح بنا دیا. گھر کی دوسری مرمت بھی کی. انہوں نے 1,00,000 روپیہ اور دے دیا. پھر اس میں سے گھر کا راشن وغیرہ بھی ڈال دیا, سب کچھ ڈال لیا. لیکن میں نے وہ پیسے لکھنے شروع کر دیے. اس کے بعد پھر وہ انہوں نے کہا, اصرار کیا کہ وہ یہاں پہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر سنڈے کی رات کو گھر آ کر سو جائے. تو ہم نے کہا کہ آپ کا گھر اس قابل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں چلو 1,00,000 روپیہ اور دیتا ہوں تو آپ گھر کو اس قابل کر دو, لیکن انکار نہ کرنا کہ میں آپ کے گھر آ کے سونا چاہتا ہوں. تو ہم نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور وہ گھر آ کے رات کو سوتے تھے. اس دوران انہوں نے بڑی دلچسپی لینا شروع کر دی ہر ایک میں, اور ہر ایک کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی. جیسے کہ انہوں نے میرے دونوں بھائیوں کے لیے ٹیوشن کا ارینجمنٹ کر دیا, اور جو بڑا بھائی تھا اس کو, مجھ سے چھوٹا تھا لیکن اس کو جو میٹرک میں پڑھتا تھا, اس کو انہوں نے اس کا وعدہ کیا کہ بھائی تم بھی پڑھو, تمہاری ایڈمیشن کے پیسے میں دیتا ہوں, اور اب جو نا جو تمہاری جو MBBS میں جانے کی, ڈاکٹر بننے کی ذمہ داری میرے پہ ہے. تو اس طرح انہوں نے کافی ساری ذمہ داریاں, مالی حالات کی ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے لی. میں اس بات سے مطمئن تھی کہ کوئی بات نہیں, کہ جب میں ڈاکٹر تو بن ہی جانا ہے تو پھر میں ان کو پیسے واپس کر دوں گی. تو میں نے محسوس کیا کہ میں چونکہ سر پڑھاتے رہتے ہیں تو مجھے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی تو بہت زیادہ آتی ہے, لیکن مجھے یہ دل میں خدشہ تھا, اور یہ خدشہ سر نے بول ہی دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے جو باقی کے سبجیکٹ ہیں وہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں, جیسے کہ ہے اردو, انگلش, اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز. تو اس کے لیے میں اپنے ایک دوست کو کہا کہ وہ آپ کے گھر آ کے پڑھا دیا کرے گا. تو میں نے کہا کہ سر وہ تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, اس کا انتظام میں نے کر دیا ہے, میرا دوست ہے وہ کہتا تھا وہ فری آف کاسٹ آپ کو گھر آ کے پڑھا دیا کرے گا. تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا. اب جو بڑی باتیں شروع ہو گئی, کچھ ٹیچر جو دوسرے جلسی محسوس کرنے لگے, کچھ لڑکیوں نے جلسی محسوس کی اور طرح طرح کی باتیں کی, کہنے لگی کہ شاید سر میرے ساتھ شادی کر رہی ہیں. لیکن ہم اپنے ثابت قدم رہے. ہم نے جب دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے آپ کو باپ بیٹی کے رشتہ طے بتاتی ہیں, تو ان سب کے منہ بند ہو گئے. تو اس طرح یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا, اور مجھ میں اور سر میں پیار بڑھتا ہی گیا. اور کبھی مجھے جب میں سر کے ساتھ پاس نہیں ہوتی تھی تو مجھے بڑی الجھن ہوتی تھی, میرا دل کرتا تھا کہ میں سر کے پاس جاؤں. تو سر نے میرے کہنے کے پہلے ہی مجھے iPhone خرید کے دے دیا. انہوں نے کہا دیکھو شبانہ یہ لے جاؤ, اپنے پاس رکھو, جب مجھے ضرورت ہوگی میں تمہیں بلانا ہوگا تو میں اس میں رنگ کر کے تم سے بات کر لیا کروں گا. تو وہ بھی فون میں نے لے لیا. تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا. میں اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ خوش تھی, اور مالی حالات کے بھی کافی بہتر ہو گئے تھے. گھر کو بھی ہم نے اچھی طرح ریپیئرنگ کر لیا تھا. باتھ روم ایسے تھا جیسے کہ 5 اسٹار ہوٹل کی طرح کا باتھ روم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے سر کا وہ کمرہ بھی بنا دیا جہاں کو وہ رات کو آ کے سویا کرتے تھے. تو لوگ
زیادہ شک نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کی عمروں کا بڑا ڈفرینس ہے. تو میں اور میرے خاندان بھی کوئی بھی شک نہیں کرتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ سر مجھے پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے پڑھاتے مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے سر پہ بہت زیادہ ترس آیا. تو میں نے اٹھ کے میں نے جب وہ میرے بھائی نے بیل دی کہ وہ آ گیا، تو میں جانے سے پہلے اٹھ کے سر کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے ان کو کس کیا اور بائے بائے کہہ کے چلی گئی. اور میرے جانے کے بعد سر جو بہت حیران پریشان ہو گئے. میں نے سوچا کہ شاید سر ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے ڈانٹیں گے کہ یہ کیوں نے کیا ہے. لیکن اس کے برعکس جب میں اگلے دن ان کو ملی تو وہ نظر چرا رہے تھے. اور پھر شام کو جب میں ٹیوشن پڑھنے گئی تو پھر بھی وہ نظر چراتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. آخر میں نے پوچھ لیا کہ سر آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہ وہ بولے کس بات پہ تھے. میں نے کہا کہ میں نے آپ کو کس کیا کہ ہونٹوں پہ. تو اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، آپ کون سی چیز آپ نے میرے جسم سے اتار لی ہے اور میں نے کون سی آپ کے جسم سے اتار لی ہے. تو اس طرح یہ دن گزرتے گئے. پھر آہستہ آہستہ سر نے بتانا شروع کر دیا کہ وہ یہاں پہ اکیلے پہنے، ان کی جو فیملی ہے وہ امریکہ میں ہے، وہ امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. وہاں ان کی شادی ہو گئی تھی، ان کے 4 بچے تھے، لیکن ان کی وائف اور بچوں کے ساتھ نہیں بنی تو وہ پاکستان میں آ گئے. اور یہاں کے وہ بالکل اداس و تنہائی محسوس کر رہے تھے کہ اچانک ان کی زندگی میں میرا داخل ہو گیا. تو ہم ایک لازم ملزوم کا سلسلہ بن گیا. ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے، پل پل کی خبر رکھتے تھے کہ وہ کہاں پہ ہے. میں کہتا ہوں میں کہاں پہ ہوں. ہم دن میں 3-4 دفعہ، جب کالج میں ہوتے تو ساتھ ہوتے تھے، لیکن جب ٹیوشن پڑھتے پھر بھی ساتھ ہوتے. جب نہیں ہوتے تھے تو فون پہ رابطہ رہتا تھا. زندگی گزر رہی تھی، اچھا خاصا ہو رہا تھا، تو سلسلہ چل رہا تھا. اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کہ میں نے امتحان میں ٹاپ کر لینا ہے. اور وہی ہوا جس کا جو میں نے سوچا ہوا تھا، میں نے اپنے امتحان میں ٹاپ کر لیا. تو پھر سر نے کہا کہ وہ اچانک مجھے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے امریکہ جانا چاہتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے علاج کے سلسلے میں، کیونکہ انہوں نے ساری عمر وہاں پہ کام کیا اور وہاں پہ ٹیکس دیے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ علاج ان کا فری ہے. اور وہ یہاں کے پاکستان کے علاج سے سیٹسفائڈ بھی نہیں ہے. اور یہ کہہ کہ وہ جو وہ جو ہم سے رخصت ہو کے امریکہ چلے گئے. اور جب وہ چلے گئے تو میں بہت زیادہ اداس ہو گئی اور پریشان بھی ہو گئی. اور میں سوچ رہی تھی شاید وہ مجھے اب دوبارہ واپس نہ آئے. تو میں بڑی پریشان، بہت برا حال تھا میرا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے 2 دن کے بعد مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اور فون پہ بات چیت کرنا شروع کر دی. تو کچھ ایسے ہوا کہ میں نے جو سر نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ جب میں اپنے گھر میں جاؤں تو مجھے فون نہ کرنا، لیکن میں نے غلطی سے ان کے فون پہ فون کر دیا. تو اس کی وائف کو شک پڑا کہ یہ کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا ایکسپلین کیا لیکن میری وائف نے سنا نہیں ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ پھر گھر چھوڑ کے باہر چلے گئے، وہ کسی اور جگہ پہ رہنا شروع ہو گئے. لیکن انہوں نے فون کے ساتھ مجھے رابطہ رکھا. لیکن انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ لڑائی کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب تمہیں کہا تھا کہ مجھے فون نہ کرنا تھا، پھر تم نے فون کیوں کیا؟ تو نے فون کر کے میرے گھر میں ایک نئی لڑائی شروع کر دی ہے. میں نہ اپنے بچوں کو مل سکتا ہوں، نہ اپنی وائف کو مل سکتا ہوں. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ہاں یہ میں نے بہت غلط کیا. میں نے بڑی معافی مانگی. اور پھر مجھے یہی احساس ہونے لگا کہ شاید سر اور دوبارہ کبھی واپس نہ آئیں گے. وہ امریکہ میں ہی رہیں گے. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ وہ سر واپس آئے یا نہ آئے، یہ میں بتاؤں گی آپ کو اگلے ویڈیو میں. تو اگلے ویڈیو تک آپ میں انتظار کرنا. اوکے، اللہ حافظ.